کش نظاروں پر نظر زاہد کی ہے فردوس کے دلکش نظاروں پر نظر زاہد کی ہے فردوس کے دلکش نظاروں پر نظر والوں کی نظریں ہیں مدینے کی بہاروں پر نظر والوں کی نظریں ہیں مدینے کی بہاروں پر ذرا اس کو میں کام کرتا ہوں آواز بھی دوسرا آپ کو اشعار بھی سمجھ میں نہیں آئیں اصل مقصد ہے سمجھ آ رہا ہے نظر والوں کی نظریں ہیں مدینے کی بہاروں پر قبلہ سید صاحب کی طرف نظر اٹھائیں سبحان اللہ یہ ان لوگوں کی خدمت میں یہ اشعار ہے نظر والوں کی نظریں ہیں مدینے کی بہاروں پر اور فضاؤں پر خلاؤں پر فلک کے چاند تاروں پر فضاؤں پر خلاؤں پر فلک کے چاند تاروں پر فضاؤں پر خلاؤں پر فلک کے چاند تاروں پر نبی کا فیض ہے گلزار ہستی کی بہاروں پر نبی کا فیض ہے گلزار ہستی کی بہاروں پر اور شعر کا جو فرمائے یہ معنی کشتی امت ہے غم کے تیز دھاروں پر یہ معنی کشتی امت ہے غم کے تیز دھاروں پر یہ معنی کشتی امت ہے غم کے تیز دھاروں پر بھروسہ ہے نبی آلے نبی اور چار یاروں پر بھروسہ ہے نبی آلے نبی اور چار یاروں پر یقین آئے نہ جس کو جا کے دیکھے وہ بریلی میں یقین آئے نہ جس کو جا کے دیکھے وہ بریلی میں رضا و حامد و نوری کا گلشن ہے بہار رضا و حامد و نوری کا گلشن ہے بہاروں پر اور آخری شعر اللہ فرمائیں کرم کی بارشیں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں لوگوں کرم کی بارشیں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں لوگوں کرم کی بارشیں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں لوگوں رضا و خواجہ و غوث
جانثاروں پر نظر ظاہر کی ہے فردوس کے دلکش نظاروں پر، اور نظر والوں کی نظریں ہیں مدینے کی بہاروں پر۔ فرمایا ایمان والو، ایمان کی بہاروں سے تو مشرف ہو چکے ہو، تمہارے رب نے تمہیں ایمان عطا فرما دیا، تمہارے رب نے حبیب پاک کے صدقے میں تمہیں ایمان دے دیا، دین کی دولت عطا فرما دی، دنیا کا مال و زر بھی دے دیا، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم صحیح الاعضاء بنا دیے، ایمان لانے کے بعد انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب سیدھا راستہ اختیار کرنا، الٹے راستے مت جانا۔ پہلی پوڑی پہ قدم رکھ چکے، سب سے پہلے انسان کے لیے ایمان کا ہونا لازم ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رب فرماتا ہے ایمان لا کر کے ہمارے ہو چکے، اور آمنو کے حرف بھی بڑے قابل غور ہیں۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو کا الف بتا رہا ہے اے اپنے اللہ پہ ایمان رکھنے والو، آمنو کی میم بتا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان لانے والوں، اور آمنو کا نون بتا رہا ہے سارے نبیوں پہ ایمان لانے والوں، آمنو کا واو بتا رہا ہے اللہ کے سارے ولیوں پہ ایمان رکھنے والوں۔ اے وہ لوگوں جو اپنے رب پہ ایمان لا چکے، محمد رسول اللہ پہ ایمان لا چکے، سارے نبیوں پہ ایمان لا چکے، میرے ولیوں پہ ایمان لا چکے، قُوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَہْلِیکُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں سب سے پہلے ایمان و عقیدہ، اس کے بعد عمل کام آئیں گے، ورنہ جتنے مرضی سجدے کرتے چلے جاؤ، رکوع پہ رکوع کرتے چلے جاؤ، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے چلے جاؤ، صدقات و خیرات کرتے چلے جاؤ، جب تک دل کے اندر محبت رسول نہیں ہوگی کوئی عمل تمہارے لیے قابل قبول نہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھو گے تو وہ درود پاک بڑا جلدی قبول ہو جاتا ہے۔ پہلے دور کے مسلمان حکمراں ہوا کرتے تھے، ان کے دل کے اندر محبت رسول ہوا کرتی تھی، بڑے دل کے ساتھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود مقدس پیش کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے محمود غزنوی کا دور تھا، ان کے دور میں ایک شخص بڑا غریب، نادار، مفلس، قرضے میں ڈوب گیا، سوچنے لگا کیا کیا جائے، بالآخر اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کی کثرت شروع کر دی۔ صبح بھی درود پاک، دن کو درود پاک، رات کو درود پاک، سوتا تو درود مقدس کی کثرت کرتے کرتے اسے نیند آ جاتا، یہاں تک کہ ایک دن اس کے
دل کا مقدر چمکا، قسمت جاگ اٹھی، درود مقدس پڑھتے پڑھتے رات کو سو گیا، اور نیند کے عالم میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت پاک سے مشرف ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا میرے غلام گھبرانے کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ، میرے غلام گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو تو نے درود مقدس پیش کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور جا صبح کے وقت محمود غزنوی سے کہہ دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اے محمود غزنوی، نماز فجر سے پہلے پہلے تم جو مجھ پر درود مقدس کی ڈالیاں پیش کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، لہذا اس شخص کا سارا قرضہ تم ادا کر دو، یہ نبی کا حکم ہے۔ صبح ہوئی، محمود غزنوی کے دروازے پر گیا، کھٹکھٹایا، محمود غزنوی باہر آیا۔ جب اسے یہ بات سنائی، محمود غزنوی عالمی وجد کم توڑ کر کے آیا، اس شخص کی ماتھے پر بوسہ دینے لگا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کجا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرے آقا نے مجھے یاد فرمایا، اللہ اللہ بتا وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے میں بڑا مقروض ہوں، میرا سارا کا سارا قرض ادا کر دو۔ سلطان محمود غزنوی نے خزانچی کو بلایا، اسے فرمایا کہ میری طرف سے اس کا سارا قرضہ ادا کر دو۔ جب خزانچی کو پتا چلا سارا واقعہ، وہ کہنے لگا حضور آپ اجازت دے دے میں ہی اس کا سارا قرضہ ادا کروں۔ قاضی وقت کو پتا چلا، وہ کہنے لگا مجھے اجازت دے دو میں ہی اس کا قرضہ ادا کر دیتا۔ جب قرض خواہوں کو پتا چلا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنا قرضہ معاف کر دیا ہے اور ہم اسے اور دیتے ہیں، کتنا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس کا سارا قرضہ معاف ہو گیا۔ وہ زمانے کا فقیر تھا، غریب تھا، اسے اتنا اور ملا کہ زمانے کا غنی بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ تو بریلی شریف کی دھرتی سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ یوں ترجمانی فرمانے لگے، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان کا کیا کہنا؟ اے لوگوں مجھے بتاؤ، جو نبی اپنی قبر انور سے آ کر کے اپنے غلام کو خواب کی حالت میں اس کا قرضہ ختم کر سکتا ہے، وہ نبی ہم جیسے گناہگاروں کو جنت میں بھی بھیج سکتا ہے۔ اس نبی کی عظمت و شان کا کیا کہنا؟ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ۔ ہمارے نبی ہمارے حالات کو دیکھ رہے، ہماری کانفرنس کو سن رہے، وہ سارے مجمع کو سماعت فرما رہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب نبی کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں اپنی عقل سے پردے ہٹاؤ،
ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اذا مررتم بالقبور فقولوا والسلام علیکم یا اہل القبور۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جب تم قبرستان کے قریب سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کر کے گزرا کرو، یوں کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ قبر والوں کو سلام کر کے گزرتا ہے تو عام مردہ بھی اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ دور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تفسیر روح البیان شریف میں پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص جو دنیا میں ایک شخص کا دوست تھا، اس کے ساتھ جان پہچان تھی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ دنیا میں جانے کے بعد اس کی قبر کے قریب سے جب گزرا تو قبر والا اسے پہچانتا تھا جسے دنیا میں وسلم علیہ، اس شخص نے اپنے دوست کو قبر کے قریب سے گزرتے ہوئے سلام کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قبر کے اندر اسے پہچاننے والا اس کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ غور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اے سنیو، جب عام گناہگار قبر کے اندر ہمارے سلام کو سنتا بھی ہے، جواب بھی دے سکتا ہے، تو جو اللہ کے ولی ہیں وہ بدرجہ اولا قبر کے اندر ہماری سنتے بھی ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ جب اللہ کے ولیوں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا عالم تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الانبیاء احیاء ویصلون فی قبورہم، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو طاقت عطا فرمائی ہے، وہ قبروں کے اندر زندہ رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، مشکات شریف کے حاشیے پہ ہم نے دیکھا لکھا ہوا، سبحان اللہ، نبیوں کا تو کہنے کیا، جو نبی کے غلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے تعلق سے بیان ہوا کہ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، دار فانی سے دار بقا کی جانب منتقل ہو جاتے ہیں۔ غور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ دے رہا ہوں، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور رب نے اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ قبر انور میں رہ کر بھی اپنے چاہنے والوں کی امداد فرماتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی طاقت سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور یہ سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض ہے، وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کہنا، شان کا کیا کہنا مسلمانوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیار ولد آدم خمسہ، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اولاد آدم میں 5 شخصیات
5 ہستیاں ایسی ہیں جو ساری اولاد آدم میں افضل و اعلیٰ ہیں، ساری اولاد آدم سب سے بہتر ہیں، افضل و اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے وہ کون کون سی؟ نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کائنات عالم یہ 5 ہستیاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ و بہتر ہیں، اور آقا فرماتے ہیں 5 میں سے بھی سب سے افضل وَخَيْرُهُمْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، اور ان 5 میں محمد رسول اللہ کی ہستی سب سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ سارے نبی بہت اچھے، بہت بہتر، انبیاء مرسلین افضل و اعلیٰ، لیکن ان سب میں افضل و اعلیٰ، ان اچھوں میں اچھے مصطفیٰ جان رحمت، ان سارے انبیاء مرسلین سے اونچوں میں اونچے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی لیے امام اہل سنت حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت شان کا کیا کہنا۔ حضرات کتنا بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئی، استغفر اللہ۔ نبی کی عظمت و شان کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا کائنات کی عظمت و شان کا کیا کہنا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا، ساری کائنات بنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کو بھی پیدا فرمایا تو مصطفیٰ کے صدقے میں، زمین و زمان کو پیدا فرمایا مصطفیٰ کے صدقے میں، سارا جہاں پیدا فرمایا مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، اے محبوب لولاک لما خلقت الافلاک، پیارے اگر تجھے پیدا نہ فرماتا تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ لولاک لما خلقت الارضین، پیارے اگر تمہیں پیدا نہ فرماتا تو میں زمینوں کو بھی وجود عطا نہ فرماتا۔ لولاک لما ظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اللہ اللہ، تو سارا جہاں بنا مصطفیٰ کے صدقے میں، خود رب کائنات ہمیں ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں۔ ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ۔ ہم سنیوں کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی عالم غائب ہیں، ہمارے نبی قبر انور میں رہ کر کے بھی ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور ہم سب کو دیکھتے ہیں۔ کل بروز قیامت گناہگاروں کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی شفاعت نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہم جب مدینہ شریف میں گئے بڑی غور سے ہم نے دیکھا، دیوار مدینہ کے سامنے حدیث پاک سنہرے الفاظ میں یہ تحریر ہے، سبحان اللہ۔
دیوار مدینہ پر لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں مکہ اور مدینے میں جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی یہاں دین مکہ میں آیا مدینہ میں آیا. ذرا میں ان سے کہتا ہوں اگر ہمت ہے دیوار رسول پر یہ حدیث پاک حدیث شفاعت لکھی ہوئی ہے اور تم شفاعت کے منکر ہو ذرا وہاں سے ہٹا کر کے تو دکھاؤ. صبح قیامت تک نہیں ہٹا سکو گے. سبحان اللہ. اگر مدینہ ہی کی بات ماننی ہے تو آج سے شفاعت مصطفیٰ کے قائل بھی ہو جاؤ. شفاعت ہمارے نبی کے حق ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت کے دن قرآن اور روزے بھی بندے کی شفاعت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب قرآن ماہ رمضان بندے کی شفاعت کر سکتا ہے تو جس نبی کے صدقے میں قرآن ملا ہو جس نبی کے صدقے رمضان ملا ہو جس نبی کے صدقے میں ساری کائنات وجود میں آئی ہو وہ نبی درجہ اولا شفاعت فرمائے. آج جناب بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں جناب مفتی صاحب دیکھو جی وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. ہم نے نماز پڑھنی ہے قرآن کے پیچھے. ایسا ہوتا جی نہیں. ہاں مفتی وسیم صاحب وہ بھی قرآن پڑھیں ہم بھی قرآن پڑھیں. ان کو بولو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی شریف ہے. آپ کی ابتدا میں مومنین بھی نماز پڑھ رہے ہیں منافقین بھی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا. کافی دیر کافی سال نماز پڑھتے رہے کیونکہ اللہ کا نبی تب فرماتا تھا جب اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا وہی کہتا ہے جو رب آرڈر فرماتا ہے. ایک دن ایسا آیا جمعے کا دن تھا سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف لوگوں سے بھری ہوئی ہے. مرد بھی اس میں ہیں عورتیں بھی لاسٹ والی صف میں ہیں. بچے بھی اس دور کے مطابق نماز ادا کر رہے تھے. توجہ ہے نماز ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام منبر شریف پہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں پیغام خدا لے کر کے اترے. غور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ کوئی فقہ نہیں سنا رہا دنیا دار کی کتاب نہیں پروردگار کی کتاب سے پڑھ رہا. جبریل امین آئے سورۃ منافقون اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ تمہارے مومنین غلاموں کے ساتھ مل کر کے ان منافقین کا نماز پڑھنا تمہارا رب پسند نہیں فرماتا. آج جمعے کے دن جو تمہارے منافق ہیں گستاخ ہیں اے محبوب مسجد نبوی سے انہیں باہر کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہی اللہ کی طرف سے حکم آیا اللہ کے نبی نے دوران تقریر فرمایا اے وہ لوگوں جو میرے گستاخوں میری مسجد سے باہر نکل جاؤ. یہ پہلا اعلان تھا. پہلا اعلان تھا جو میرے گستاخ ہیں میری مسجد سے باہر نکل جاؤ. لیکن ان گستاخوں کا کفر اتنا پکا تھا سوچنے لگے ہم تو سینکڑوں کی تعداد میں
اس نبی کو کیا پتا ہم کتنے، لیکن وہ جانتا نہیں تھا جو نبی ہوتا ہے وہ سارے کائنات عالم کی گنتی کو جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، اے وہ لوگوں جو میرے گستاخ و منافق ہو، میری مسجد نبوی سے باہر چلے جاؤ، ورنہ میں ایک ایک کے نام لے لے کر کے یہاں سے نکال دوں گا۔ سے کیا دو سبحان اللہ۔ جب آقا نے دوسرا اعلان فرمایا، اتنے پکے کفر والے تھے، کہنے لگے یار نبی 2 4 10 20 کے نام رکھا ہوگا، ہم تو کافی تعداد میں ہیں، جیسے انہی کے غلام آج کہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ کہنے لگے، آپس میں سرگوشی کرنے لگے، ارے نبی نام تو لے گا لیکن سب کے تو نہیں لے گا، بعض کے لے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرا اعلان فرمانے لگے۔ آقا نے فرمایا نام لے کر کے، اخرج فلاں فإنک منافق، اخرج فلاں فإنک منافق، اخرج فلاں فإنک منافق، اخرج فلاں فإنک منافق۔ حدیث پاک میں آتا اللہ کے نبی نے 300 مرد منافقین اور 170 منافقہ عورتوں کے نام ماں بلدیت و سکونت لے کر کے مسجد نبی سے نکالنا شروع کیا۔ 470 مرد و عورتوں کو جب نکلتے ہوئے دیکھا، ایک بہت بڑی جماعت جا رہی تھی، سبحان اللہ۔ اب ان بیچاروں کی اتنی بڑی بےزتی ہو گئی، اگر پہلی دفعہ حکم پہ نکل جاتے تو اتنی بڑی بےزتی نہ ہوتی، کتنا ان کا نام لینے میں۔ اچھا جب انہوں نے نام لیا، آقا علیہ السلام نے والد کا نام بھی، محلے کا نام بھی، گاؤں کا نام بھی، اور تمام گاؤں والے آنکھیں اٹھا اٹھا کر کے دیکھنے لگے، یار ہمارے گاؤں کے اچھا اتنے منافق، کسی گاؤں کے 10، کسی کے 12، کسی کے 15، کسی گاؤں کے 20، کسی کے 4، کسی کے 2۔ اچھا سب نے پہچان لیا اور انہیں تحیہ کر دیا، اچھا یہ لوگ اب تک یہاں گھسے رہے، نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، حج بھی کرتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، لیکن ہمیں پتہ تک نہ چلا۔ اچھا آپ تو ہمیں پہچان لیا، اب ان کو اپنی مدرسے میں نہ آنے دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 470 مرد، جمعے کا دن تھا، لائن لگی ہوئی جا رہی۔ اس دن اتفاق ایسی ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ذرا دیر سے آئے، سبحان اللہ۔ راستے سے سیدنا عمر فاروق آ رہے تھے، جب دیکھنے لگے جناب بڑے بہترین سفید کپڑے لگائے ہوئے، ٹوپیاں پہنی ہوئی نمازی تو واپس آ گئی۔ سوچنے لگے یا اللہ، زندگی میں جب سے ایمان لایا ہے تب سے میری نماز جمعہ قضا نہیں ہے، آج یہ نمازی لوگ واپس آ گئے۔ قریب میں پہنچے، پوچھا کیا نماز جمعہ ہو گئی؟ جواب نہیں ملتا۔ دوسرے سے پوچھا نماز ہو گئی؟ جواب نہیں۔ تیسرے سے پوچھا، جواب نہیں۔ اب نکل کے سوچنے لگے یا اللہ ماجرا کیا ہے، یہ نمازی لوگ آ بھی گئے، جواب بھی نہیں دے رہے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے، غلام مصطفیٰ ملا، پوچھنے لگے کیا نمازی جمعہ ہو گئی؟ عرض کیا حضور ابھی تو نہیں ہوئی، یہ نمازی کیسے گئے؟ یہ سب کے سب نبی کے منافق تھے، آج اللہ نے اپنی مسجد سے نکال دیا۔ اچھا تبھی جواب نہیں دے رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر ہم جواب دے دیتے ہیں سامنے کوئی اور نہیں، عمر فاروق ہے، ان کا فیصلہ ایک ہی ہوتا ہے، جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے تلوار عمر کی ہوتی ہے، گردن اس منافق کو گستاخ کی ہوتی ہے۔ اچھا یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی اخذ ہوا، تو جو ہے نا،
حضرات ایک بات ہمیں اور بھی معلوم ہوئی کہ ہر قرآن پڑھنے والا وہ ضروری نہیں کہ وہ مومن ہو. آج لوگ کہتے ہیں قرآن کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، یہ امام بھی قرآن پڑھ رہا، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے. مجھے بتاؤ، جو مصطفیٰ کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہو، 5 وقتہ نماز آقا کی ابتدا میں پڑھ رہی، روزے بھی ساتھ مل کے رکھ رہی، ان سے بڑا نمازیات کون ہوگا؟ اگر وہ منافق ہو سکتے ہیں تو آج اس سے بڑھ کر کے منافق ہوں، آج ان سے بڑھ کر کے منافق ہوں. مجھے کہہ لینے دو مسلمانوں، ایک مسئلہ اور بھی مل گیا کہ اے سنیوں، اللہ کے گھر سے گستاخان رسول کو نکالنا یہ رب کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے، اور رسول اعظم کی بھی سنت ہے. مسلمانوں، اپنا عقیدہ پکا رکھو. اصلاح معاشرہ کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ایمان پکا رکھو. جس طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ اپنا ایمان عقیدہ پکا رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. آخر میں کیا دیتا ہوں، وہ منافقین یہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے سوچا یار اب تو مسجد نبی میں نہیں جا سکتے، چلو ایک مسجد بنا لیتے ہیں. انہوں نے مسجد زرار بنائی، جسے قرآن کہتا ہے مسجد زرار، ایمان کو نقصان دینے والی مسجد بنا کر کے انہوں نے منصوبہ بنایا. چلو نبی کے پاس چلتے ہیں، نبی کو کہتے ہیں کہ ایک آدھ ہمیں نماز یہاں پڑھا دے. جب نبی نماز پڑھا دے گا، ایمان والوں پہ ہم ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ادھر آقا کی بارگاہ میں آئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو پہلے بھیج دی. فرمایا جبریل، تمہاری بارگاہ میں منافق آ رہے ہیں، وَلَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہوئے. پیارے، ان لوگوں نے اسلام کے نام پہ مسجد بنائی ہے، حقیقت میں محبوب یہ تمہارے گستاخ ہے. جو تمہارا گستاخ ہے اس کا نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے، نہ اس کا جو ہے آخرت میں کوئی ٹھکانہ. اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا. الحمدللہ آپ کی بات کریں تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے، آخر میں آپ کو یہ بتا کر کے جاؤں، آج آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ آپ کے بعد ہم منافقوں کے ساتھ، گستاخان رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل نہیں کریں. ان کی مجالس میں جانا، اپنی مجالس میں بلانا حدیث پاک کی ان سے بالکل ناجائز و حرام ہے. جو اللہ کے نبی کا نہیں ہو سکتا، اللہ والوں کا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا اور تمہارا بھی نہیں. لہذا ایمان اپنا ہے، اور میں گزارش کروں گا اپنے ان علماء سے بھی جو ہمارے بعض علماء صلح کلیت اختیار کیے ہوئے، صلح کلیت اختیار کر کے سمجھتے ہیں کہ نادی اگر کوئی گستاخ رسول بہت بڑا دنیا دار ہے، پیسے والا ہے، روپے والا ہے، اس کو ناراض کر لوں گا تو میری دنیا نہیں چلے. میرے علماء، آپ بڑے ہمارے پیارے ہو، لیکن خدا کی قسم اگر مستقل مزاجی آپ میں رہے گی تو جس جگہ جس میدان و فیلڈ میں جاؤ گے کامیابیاں تمہارے قدم چومنے لگیں. ہمیں کسی دنیا دار گستاخ کی منت سماج کی ضرورت نہیں. ہم غلام رسول ہیں،
اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی امداد فرمائے گا اور ہماری آخرت بھی کامیاب فرمائے گا۔ لہذا اپنا عقیدہ پکا رکھو، سب سے بڑی چیز ہے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ۔ اگر ایمان و عقیدہ نہیں تو کچھ نہیں، نہ وہ دنیا کا نہ آخرت کا، وہ کسی کام کا نہیں۔ تو مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آخر میں آپ نماز پنجگانہ کے بھی پابند بن جاؤ، لیکن نماز وہ نماز قبول ہوگی جو محبت رسول میں پڑھی جائے۔ جس نماز میں عشق رسول نہیں، محبت نبی نہیں، خدا کی قسم قیامت کے دن وہ منہ پر ماری جائے گی۔ اگر 6 کروڑ برس شیطان لعین عبادت کرنے کی وجہ سے عبادت کی 6 کروڑ برس، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنمی ہو سکتا ہے، تو یہ دنیا کی مختصر عبادتیں ہمارا کیا کام دیں گی؟ جب تک ہمارے اندر محبت رسول نہیں، ہماری دنیا کی ساری عبادتیں، صدقات و خیرات منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گستاخ اگر جنتی نہیں ہو سکتا، تو جس نبی کے صدقے میں آدم و ساری کائنات پیدا ہو، اس کا گستاخ بھی کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ لہذا خود کو بھی بچاؤ اور اپنی اہل و عیال کو بھی ان گستاخوں سے بچاؤ۔ رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، علماء کی خدمت میں بھیجو۔ جب عالم دین کی صحبت ملے گی، اور دنیا میں بھی بچہ تہذیب یافتہ ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ لہذا اتنے خوبصورت اولاد، کل قیامت کے دن اگر ماں باپ کے سامنے اسے جہنم میں لٹکایا گیا، ایسے ماحول میں بچانے والا کون ہے؟ آج ہمارے بچے شکایتیں آتی ہیں، امام صاحب، مولوی صاحب، ہمارا بچہ جو ہے نشیلے کیپسول استعمال کر رہا ہے، انجیکشن استعمال کر رہا ہے۔ بہت سارے بچے اسی میں ہلاک ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اگر وہی بچہ اگر کسی مدرسے کا طالب علم ہوتا، اس طریقے کی خرافات سے وہ محفوظ رہتا۔ آج اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ مدرسے کا طالب علم ہو یا مدرسے کے معلمین ہوں یا مساجد کے امام ہوں، آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی امام کو تھوڑی طرح ملنے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی جو ہے کوئی امام، کوئی عالم، کوئی طالب علم نہیں کرے گا۔ دنیا میں بڑی بڑی تنہائی لینے والے ہم نے دیکھے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے رحمتیں عطا فرمائی ہیں، برکتیں دی ہیں علماء کو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم عمارۃ القلوب والعمل کفارۃ الذنوب۔ آقا فرماتے ہیں علم دلوں کی عمارت ہے، دلوں کی منزل و بلڈنگ ہے، اور عمل کرنا جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ لہذا مسلمانوں، میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کھانے پینے میں مشغول ہو بہت زیادہ، چونکہ کھانا بھی ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو مدارس اہل سنت و جماعت میں داخل کرو، تاکہ آپ کے بچے تہذیب یافتہ بن کر کے آئیں، بہترین نمازی بنیں،
اور سنی بنے انشاءاللہ تعالی. جب آپ مدارس اہل سنت میں اپنے بچوں کو داخل کریں گے، مینڈر، سرنکوٹ، پونچھ، راجوری ہمارے ادارے بھی ہیں الحمدللہ، بچوں کا بھی بچیوں کا بھی الحمدللہ شاندار جاندار پڑھائی ہوتی ہے ان تمام مدارس میں. آپ اپنے بچوں کو چھوڑو تاکہ آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے، ان کی بھی اچھی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک نیک بنائے، صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.